اپنے دل کے اندر محسوس ہے، اور یہ سب سے زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے کسی کا جسم کٹ جائے اس کی تکلیف اور ہوتی ہے، جو جھلس جائے اس کی تکلیف کچھ اور ہوتی ہے۔ جھلس جائے آگ سے اس کی تکلیف کئی دن تک محسوس کرتا رہتا ہے، کٹ جائے تو دوائی لگائی، گولی کھائی، آرام آ گیا۔ جھلس جانے کی تکلیف، رگڑ آنے کی تکلیف کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کافروں کو تو ہم عذاب عظیم دیں گے۔ جو منافق ہیں، مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود کی طرز زندگی کافروں والی ہے، اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں ایمان کے بدلے میں کفر خرید لیا۔ تھے تو مومن، ایمان والے تھے، ایمان کو سمجھ چکے تھے، قرآن و سنت کو سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کفر کی روش اختیار، کفر کا طریقہ اختیار کیا۔ آج ہمارے معاشروں میں ایسا نہیں ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن سود خوروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان لوگ کے ساتھ کھڑے ہیں جو یہودیوں کی بات کر رہے ہیں، جو عیسائیوں کی بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم کل نمازیں پڑھے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے ہاں شرک پہ بڑی تقریریں ہوتی ہیں، بڑی تقریریں، یہ قبر پہ جانا شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک، علی کو مشرک کشا کہنا شرک، اس پہ بڑی بڑی تقریریں، بڑے بڑے جلسے، مساجد بھری ہوتی ہیں، چوک و بازار بھرے، فلاں صاحب آ رہے ہیں، ہم اس کو شرک سمجھتے ہیں۔ کوئی شک نہیں شرک ہے۔ سب سے بڑا شرک یہ ہے، اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، بڑے سے بڑا توحید پرست بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ شرک فی الحاکمیت ہے۔ اللہ کی حاکمیت میں لوگوں کسی اور کو شریک کرنا، اللہ کے قانون کے مقابل کسی اور کے قانون کو تسلیم کر لینا، یہ سب سے بڑا شرک ہے، شرک فی الحاکمیت۔ ہم سب کو قبول کیے، جہاں جلسے ہوتے ہیں فلاں ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کی حاکمیت کو تسلیم کی، طاغوت کی حاکمیت میں بیٹھے ہیں، جی رہے ہیں، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ ظالموں یہ زمین اللہ کی ہے، نظام بھی اللہ کا ہوگا، حاکمیت و قانون بھی اللہ کا ہوگا، کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ یاد رکھیے جس ریاست، جس خطے پر اتنا بڑا شرک ہو رہا ہو، ان کی نماز قبول ہوتی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، جب تک زمین پر اللہ کی حاکمیت کو قائم نہ کر دیا جائے۔ اس شرک فی الحاکمیت میں کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ اور باقی شرک کے معاملے ہمارے تقریریں سن لیجیے، جلسے سن لیجیے، ہاں لڑنے مرنے کو تیار ہے، لیکن سب سے بڑا شرک جو ہمیں طاغوت کو اور طاغوت کے حامیوں کو ہم نے قبول کر لیا ہے، طاغوت کے نظام کو ہم نے قبول کر لیا ہے، جبکہ قرآن نے واضح کہا، دیکھو فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ بَيْنَهُمْ، واضح کہا میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، رب کہہ رہا ہے محبوب کو، میرے محبوب تجھے تیرے رب کی قسم ہے، اور میں رب کی قسم، تیرے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اپنی قسم کھا کہتا ہوں کہ میرے محبوب تیرے فیصلے کو جو لوگ نہیں مان لیتے، میں ان کو کبھی بھی زمین کے اندر کو قبول نہیں کروں گا، تیرے فیصلے کو جب تک مانیں گے پھر ان کی بات کو میں مانوں گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے۔ کیا ہماری زندگیوں میں حکومتوں عدالتوں میں ہیں؟ کل ایک وزیر صاحب، پرسوں کے وزیر صاحب ایک بیان دے رہے تھے، دیکھو جی یہ اللہ سے ڈرو، اور میں سوچ رہا تھا یار یہ بندہ کہہ رہا اللہ سے ڈرو، کیا خود ڈر گیا ہے؟ ہم کہاں ڈرے ہوئے اللہ سے؟ دوسروں کو کہتے ہیں، دوسروں کو نصیحت، خود ملا فضیحت، دوسروں کی نصیحت کرنے کے لیے بہت سے انبار ہیں، لیکن اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے کہیں کو تو صبر۔ تو میرے بھائیوں یہ اصل میں بات بتائی اللہ رب العزت، دیکھو بے شک جو لوگ کفر کے بدلے، ایمان کے بدلے کفر کو خریدتے ہیں، لن یضروا اللہ شیئا، اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے لیے دردناک عذاب۔ ولا يحسبن الذين، وہ جو گمان کر رہے ہیں کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، وہ گمان کر رہے ہیں، امیدیں رکھے بیٹھے ہیں کہ دیکھو جی اپنے جی میں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، انما نملی لهم ليزدادوا اثما، اللہ ان کی اس خواہش کو، اس ارادوں کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے بھی ٹھیک ہے، شاباش کرتے رہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ایک عجیب عذاب ہے، ایک سخت قسم کا عذاب ہے، چھا جانے والا عذاب ہے۔ یا اللہ نے بتایا جو کافر لوگ ہیں اپنے جی میں کہتے ہیں اچھا جی بس جو ہم کر رہے ہیں بڑا اچھا کر رہے ہیں، ہم انصاف کر رہے ہیں، ہم انصاف کی عدالت لگا رہے ہیں۔ اب دیکھیے اقوام متحدہ UN جو بنائی تو اچھی سوچ پہ بنائی نا، ہم اقوام متحدہ بنا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن تعصب دیکھیے وہاں پر بھی کسی مسلم ملک کو، حالانکہ دنیا میں 48-47 اسلامی ملک، کسی اسلامی ملک کو ویٹو کا حق نہیں دیا ان ظالموں نے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو معاشرے میں بھلائی کا ارادہ کر رہے ہیں، ہم تو بڑا اچھا کر رہے ہیں، کیا خاک بھلائی کر رہے ہو؟ اور ہم مسلمان پتہ بھی ہے ان کی جوتیوں کے برابر ہی ہماری ویلیو نہیں ہے، پھر ان کی جوتیوں کو چاٹے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم کافروں کو ان کے ارادوں میں بڑھاتے چلے جائیں گے، اور ان کے لیے بہت برا عذاب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث، ما کان اللہ لیذر المؤمنین، یہ جو چیزیں ہیں یہ لیذر المؤمنین، مومنوں کا حوصلہ پست نہ کریں، علی ما انتم،
اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم ان قریب ان حالات سے تمہیں نکال کے باہر کھڑا کر دیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب، اچھائی کو اور گندگی کو جو ہے علیحدہ علیحدہ کر دیں گے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور یہ کہ اللہ مطلع کر دیتا ہے، تم میں سے کسی کو مطلع نہیں کرتا غیب کے حوالے سے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ یہ تبھی چن لیتا ہے پھر رسول، اپنے رسولوں میں سے میں یہ اس کو چاہتا ہے۔ فآمنوا، پس ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، وہ رسولی اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم مومن ہو، وَتَتَّقُوا، ڈرتے رہو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں فرمایا کہ اہل ایمان تمہاری ایسی حالت ہمیشہ نہیں رہے گی، تم آج کمزور ہو، مقہور ہو، مجبور ہو، کفار کے سامنے تھوڑے ہو، یہ سدا لیظہر المؤمن، سدا یہ حالتیں نہیں رہیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں اس حالت سے میں تمہیں نکالوں گا، لیکن سب سے پہلے یہ واضح ہو جائے تم میں سے اچھائی اور برائی والا کون ہے، منافق اور مومن کی پہچان واضح ہو جائے۔ فرمایا کہ اصل بتایا جا رہا ہے غزوہ احد کے اندر جو تمہیں حالات سے دو چار ہونا پڑا، یہ کوئی ایسے حالات نہیں تھے، یہ اللہ نتھارنا چاہتا تھا، واضح کر دینا چاہتا تھا، تاکہ پتہ لگ جائے کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے۔ منافقین میدان جنگ میں آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، اور منافق ہمیشہ سازشیں کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے، بہت بڑا مارکا تھا رومن امپائر کے خلاف، یہ آخری مارکا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے اور روم کی طاقت سے ٹکرانے نکلے۔ ابھی تو عرب کی ریاست بھی پوری آپ کے کنٹرول میں نہیں تھی، لیکن دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرانے نکلے، قیامت تک اس امت کو سبق دے دیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور جب حضور پہنچے تو کافر لڑنے بھی نہیں آئے، ان کو خطرہ پڑ گیا اتنی دور مدینے سے اتنی دور ہم سے لڑنے آئے ہیں، یہ واقعی بڑی طاقت رکھتے ہیں، کافر لڑنے ہی نہیں آئے۔